یہ ایک ایسی شادی تھی جسے ہم سادہ یا عام نہیں کہہ سکتے۔ انڈیا میں کسی بھی عورت کی دوسری شادی شاذ و نادر ہی اس دھوم دھام سے کی جاتی ہے جس کے لیے انڈیا کی شادیاں مشہور ہے۔ دوسری شادی ہمیشہ خاموش اور چند گنے چنے افراد کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ شادی زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے۔ تیلگو زبان کے پلے بیک گلوکارہ اور دبنگ فنکار سنیتا نے حال ہی میں اپنے قریبی دوست رام ویر پنن سے شادی کی۔ شادی کے دن انہوں نے بس اتنی تیاریاں کی تھی کہ اپنے بالوں میں پھول سجائے اور سرخ رنگ کا بلاؤز زیب تن کیا تھا۔ 42 سال کی عمر میں سنیتا کی دوسری شادی کو بہت سے لوگوں نے سراہا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی۔ سنیتا نے 19 سال کی عمر میں کرن کمار سے پہلی شادی کی تھی، لیکن دونوں میں طلاق ہو گئی تھی۔ دوسری شادی کے موقع پر لی گئی تصاویر میں سنیتا کے ساتھ ان کے 2 بچے بیٹے آکاش اور بیٹی سریا ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ دونوں بچے سنیتا کی پہلی شادی سے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی یہ تصاویر کسی عام شادی کی طرح ہے، لیکن اس معاشرے کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتی ہے، جہاں مردوں کے مقابلے میں خواتین بہت کم دوسری شادی کرتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بحث نہیں، لیکن جب بھی کوئی عورت دوسری شادی کرتی ہے اور زندگی کی دوسری اننگز کے آغاز کا جشن مناتی ہے تو ہمارے معاشرے کا دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کے متعلق بحث و مباحثہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ایسی خواتین جو دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، ان کے بارے میں ہمارا معاشرہ کیا سوچتا ہے۔ انڈیا میں ایک طویل عرصے سے شادی کی پہلی شرط یہ رہی ہے کہ دلہن کنواری ہو، لیکن ایسی ہزاروں مثالیں بھی ملتی ہیں جہاں کم عمری میں بیوہ عورتوں کو معاشرے سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اب تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، اگرچہ ان کی رفتار بہت ہی سست کیوں ہو۔ پہلی نظر کی محبت اور دوسری شادی شرموئی پیوکنڈو صرف 6 سال کی تھی جب ان کے چچا نے شادی کے لیے ان کی ماں کا ہاتھ مانگا تھا۔ شرموئی نے اسٹیٹس سنگل دی ٹروتھ اباؤٹ بینگ سنگل ان انڈیا یعنی انڈیا میں ایک سنگل عورت ہونے کی حقیقت کے عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ شرموئی کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ نے اپنے شوہر کو دماغی عارضے کی وجہ سے اس وقت کھو دیا جب وہ کوئی 20 یا 21 سال کی تھی۔ اس وقت شرموئی صرف 3 سال کی بچی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے اپنے والدین کے ساتھ رہنے کے لیے کولکتہ آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی اور بیٹی کی پرورش کے لیے ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ اسی زمانے میں آندھرا پردیش کا ایک نوجوان بطور پیئنگ گیسٹ جنوبی کولکتہ میں ان کے گھر رہنے لگا۔ شرموئی نے بتایا، قسمت نے ان کی شکل میں ایک نئے باپ کو میرے پاس بھیجا تھا۔ وہی ان کے لیے یہ پہلی نظر کا پیار تھا۔ وہ شرموئی کی والدہ سے شادی کے لیے ان کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ 12 سال کی عمر میں شرموئی کو اپنی ماں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ شرموئی نے بتایا، میری والدہ ان سے زیادہ 10 سال بڑی ہوگی۔ میں اس وقت 6ٹھی جماعت میں تھی۔ میں انہیں چچا کہتی تھی۔ میں اپنی حقیقی والد سے بہت ناراض تھی اور غصے میں انہیں خط لکھتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے چچا اور والدہ نے شادی کر لی تو وہ اپنا نیا گھر بسا لیں گے اور پھر وہ دونوں مجھے بھول جائیں گے، لیکن میری والدہ اس شادی سے خوش تھی۔ وہ میرے چچا سے بہت پیار کرتی تھی۔ شرموئی کی والدہ کی شادی انتہائی رسمی انداز میں ہوئی تھی۔ شرموئی کو اب بھی یاد ہے کہ اس کی والدہ نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی۔ پہلے وہ شادی کے اندراج کے لیے عدالت گئی، اس کے بعد وہ سب اپنے پسندیدہ چینی ہوٹل گئے اور رات کا کھانا کھایا اور شادی کا جشن منایا۔ شرموئی کا کہنا ہے کہ ان کی ماں کی پہلی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ یہ وہ شادی تھی جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ یہ ان کی کہانی ہے۔ مجھے اپنی والدہ کی شادی کے بارے میں بہت طعنے سننے پڑے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ میری والدہ کا نیا بوائے فرینڈ کیسا ہے۔ ویسے بھی باپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے مجھے ستایا جاتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بہت ڈھونگی اور خواتین مخالف ہے۔ یہاں درمیانی حل تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ شرموئی کی والدہ کی عمر جب تقریباً 60 سال تھی
تو انہوں نے ایک بچہ گود لینے کا فیصلہ کیا۔ اب شرموئی کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جس کا نام گیرو ہے۔ بہرحال ایسے معاملات شاذ و نادر ہی سنے جاتے ہیں۔ دوسری شادی کی مشکلات۔ جب بھی دوسری شادی کی بات آتی ہے تو طلاق یافتہ عورت یا بیوہ کے لیے دوسرا ساتھی ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں کے دوران متعدد تنظیمیں طلاق یافتہ خواتین کی مدد کرنے کے لیے سامنے آئی ہیں۔ متعدد ضرورت رشتہ کی ویب سائٹس دوسری شادی کی بھی آپشن فراہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ شادی کے ماوراء تعلقات اور ڈیٹنگ کی بھی بہت ساری ڈیٹنگ ویب سائٹ سامنے آئی ہے۔ ان کا کاروبار انڈیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ فرانس میں تیار کیے جانے والے ماوراء شادی کے ڈیٹنگ ایپ گلیڈین کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے دوران انڈیا میں اس کے صارفین کی تعداد 13 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ گلیڈین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں اس کے صارفین کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ گلیڈین کے مطابق پچھلے سال سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں انڈیا میں اس کے صارفین کی تعداد میں جون، جولائی اور اگست کے مقابلے میں تقریباً 246% اضافہ ہوا ہے۔ گلیڈین کا کہنا ہے کہ ایکسٹرا میریٹریل افیئرز کسی بھی جوڑے کے لیے تھراپی کا کام کر سکتے ہیں۔ سن 2016 کے ہیومن ڈیولپمنٹ سروے آف انڈیا کے مطابق ملک میں بیوہ، شوہر سے علیحدہ رہنے والی اور طلاق یافتہ خواتین کی تعداد مردوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ ہر عمر کے گروپس میں ایسی خواتین کی زیادہ تعداد اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انڈیا میں خواتین مردوں کی نسبت دوسری شادی کم کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سن 2019 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں طلاق کے معاملات گزشتہ 2 دہائیوں میں دگنا ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق تعلیم یافتہ اور مالی طور پر آزاد خواتین میں طلاق کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال فروری میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ تعلیم یافتہ اور امیر گھرانوں میں طلاق کے معاملات آج خواتین میں بہت زیادہ گھمنڈ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشرے میں کنبے کی شناخت اس کی خواتین سے ہی بنتی ہے۔ علیحدگی کے اسباب میں دلچسپی۔ 2015 میں میری 2 سہیلیاں اپنے شوہروں سے علیحدگی کے دور سے گزر رہی تھیں۔ وہ دونوں تعلیم یافتہ تھی اور ان کا کیریئر بھی بہتر چل رہا تھا۔ ان دونوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ میرے ایک دوست کا شوہر اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا۔ اسی دوران دوسرے کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی۔ دونوں جوڑے خوبصورت تھے۔ ہر ایک کہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ان کا رشتہ جموں کا تھا۔ شادیوں کے بارے میں معاشرے کا ایسا ہی رویہ ہوتا ہے۔ جنت میں بنے جوڑے کو توڑنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میری یہ دوست اپنے بیڈ روم کے بجائے لونگ روم کے صوفے پر سوتی تھی۔ اس نے وہ گھر نہیں چھوڑا تھا جس میں دونوں شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ایک ساتھ رہتے آئے تھے۔ بعد میں شوہر گھر سے چلا گیا۔ اس نے گھر کے فرنیچر کو نئے انداز میں رکھنے کا ارادہ کیا۔ شوہر اور بیوی الگ اس لیے نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کے درمیان محبت ختم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی صرف محبت کام نہیں کرتی ہے۔ میری دوست تنہا رہنے لگی۔ ہر روز اسے بہت تنہائی محسوس ہوتی اور وہ میرے پاس رونے آتی تھی۔ میں اسے چائے بنا کر دیتی اور تنہا چھوڑ دیتی۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ بات اہم ہے کہ معاشرہ اکثر ان خواتین کے بارے میں مفروضے قائم کر لیتا ہے جن کو شوہر ترک کر گئے ہیں۔ لوگوں کو اس کی وجہ جاننے میں بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ عورت نے دل سے کوشش نہیں کی ہوگی۔ مستقل ساتھی کی ادھوری تلاش۔ سن 2016 میں آخرکار میری دوست گھر کی پہلی منزل پر موجود بیڈ روم میں دوبارہ سونے لگی۔ اس نے گھر کو نئے سرے سے سجایا، نئے پردے خریدے، نئے لیمپ بھی لگائے۔ وہ اپنی چھت پر رکھنے کے لیے نئی کرسیاں لائی، اپنے کمرے کو پریوں کی طرح کی روشنیوں سے سجایا۔ بظاہر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے شوہر نے دوبارہ شادی کر لی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسری شادی کرنا ہے یا نہیں، اگرچہ اس کے کچھ لوگوں سے تعلقات رہے تھے۔ اسی دوران جب میری دوست نے طلاق کے لیے درخواست دی تو اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس کے اہل خانہ نے کہا کہ شوہر سے سمجھوتا کر لو۔ انہوں نے کہا کہ تنہا زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ طلاق کے بعد اس کے لیے اس طرح کا ایک شخص ڈھونڈنا بہت مشکل تھا جس کے ساتھ وہ اپنی باقی زندگی گزار سکے۔
اس نے ڈیٹنگ سائٹوں کا بھی سہارا لیا، لیکن معاملہ کچھ ملاقاتوں اور افیئر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ مستقل ساتھی کے لیے اس کی تلاش ادھوری ہی رہی۔ اس وقت میری دونوں سہیلیوں کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی، انہوں نے آج تک شادی نہیں کی۔ سب کہانی ایک جیسی نہیں۔ جیوتی پر بہو نے کہا کہ جب 70 کی دہائی میں وہ نیو یارک میں اپنے بھائی سے ملنے گئی تھی تو وہ ایک بہت ہی کم عمر کھلنڈری قسم کی لڑکی تھی جس کے لیے دنیا کسی عجوبے سے کم نہیں۔ نیو یارک ہی میں ان کی ملاقات اپنے مستقبل کے شوہر سے ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ شادی کے بعد ہماری 2 خوبصورت بیٹیاں ہوئی جن کو ہم نے اچھی طرح سے پالا پوسا، لیکن تقریباً 3 دہائیوں کی خوشگوار شادی شدہ زندگی کے بعد ان کے شوہر کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوئے اس وقت وہ 50-55 سال کے تھے۔ جیوتی نے کہا، میں نے بیوہ کی حیثیت سے تقریباً 6 سال گزارے۔ مجھے تنہائی کھانے لگی، شام کی تنہائی میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اب تو کتابوں میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ جب کچھ جانے والوں نے مجھے ایک ایسے مرد سے ملنے کی رائے دی جس کی بیوی نہیں رہی تھی تو میں راضی ہو گئی۔ اس وقت جیوتی اپنے پیروں پر کھڑی تھی، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، البتہ انہیں ایک ساتھی کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ جیوتی نے کہا، مجھے رات کے کھانے کے لیے، شو دیکھنے کے لیے اور شاید سیر و تفریح کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اکٹھے ہو گئے، ہم بہت مستی کرتے۔ ان کے دونوں بیٹے اور میری 2 بیٹیاں بڑی ہو چکی تھی، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے اور الگ تھلگ رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس اتنا وقت تھا کہ ہم ایک دوسرے پر توجہ دیں۔ آج بھی تنہا رہنے کا امکان موجود نہیں۔ معاشی آزادی کی وجہ سے انڈیا میں بھی حالات بدل رہے ہیں، اگرچہ اس کی رفتار بہت سست ہے۔ اس کا ایک پہلو انڈیا میں وراثت کا حق بھی ہے۔ دوسری شادی کا مطلب خاندانی جائیداد کی منتقلی بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے۔ انڈین قوانین کے مطابق طلاق یا علیحدگی کی صورت میں بیوی کے مالی حقوق انتہائی محدود ہے۔ وہ اپنے شوہر سے گزر بسر کے لیے عدالت کا رخ کر سکتی ہے۔ تاہم انڈیا میں زیادہ تر شادیوں اور طلاق کے معاملات کا فیصلہ تمام مذاہب کے اپنے قوانین کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اب انڈیا میں ڈیٹنگ کے متعدد سائٹوں پر دوسری شادی کے مواقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ بہت ساری خواتین معاشی ترقی اور دیگر وجوہات کی بنا پر دوبارہ شادی کا فیصلہ کر رہی ہے، تاہم اکثر کے فیصلوں پر معاشرتی اور خاندانی دباؤ پائے جاتے ہیں۔ میٹرونیمل ویب سائٹ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ان کے استعمال کرنے والوں میں تقریباً 70% مرد ہیں، لیکن ان تمام خوشخبریوں کے درمیان یہ بھی واضح ہے کہ خوشی کے لیے شادی ضروری ہے، جیسے مفروضے کو تقریباً تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں مثالی جوڑے کا فکرہ رائج الوقت ہے، وہاں اب بھی کسی عورت کے لیے تنہا زندگی بسر کرنے کا راستہ اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔